کالو کوا بہت غصے والا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے لیے دانا تو تلاش کرتا، لیکن اس کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا۔ سارا دن وہ پھرتا اور دانا تلاش کرتا۔ اس دن اسے دانا نہیں ملا۔ اس نے کہا آ کر غصے میں کہ آج مجھے دانا نہیں ملا، کل میں 3 دانے لایا تھا۔ لاؤ کچھ ہے کھانے کو تو دے دو۔ گوری نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، چنٹو نے بھی 1 دانہ کھا لیا ہے اور میں نے بھی 1 دانہ کھا لیا ہے، آپ اپنے لیے کچھ انتظام کر لیں۔ کالو نے کہا میں تو 3 دانے لایا تھا، لیکن گوری نے کہا چنٹو نے 1 دانہ اپنے دوست کو دے دیا ہے۔ کالو کو یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر چنٹو کے منہ پر بہت سارے تھپڑ مار دیے۔ چنٹو رونے لگا اور روتے روتے وہیں پر سو گیا۔ گوری خاموش تھی۔ کالو کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب چنٹو سو گیا تو گوری نے کہا آپ نے بچے کو مارا، بچے تو ایسے کرتے ہی ہیں۔ پھر کالو کو بھی تھوڑا خیال آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو جا کر پیار کیا۔ چنٹو اٹھ گیا اور کہا پاپا آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ اس بات پر دکھی ہیں کہ آپ نے مجھے مارا؟ کوئی بات نہیں، پاپا تو مارتے ہی ہیں بچوں کو، کسی بات پر اگر غصہ آ جائے تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ میرے پاپا ہیں نا، آپ مجھے جتنا مرضی مار لیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اگلے دن کالو جنگل میں پھر گیا دانا تلاش کرنے کے لیے۔ چلتے چلتے وہ دوسرے کہیں جنگل میں چلا گیا اور اس کو راستہ بھول گیا۔ دانا تو اس کو مل گیا، لیکن وہ گھر کی واپسی کا راستہ بھول گیا۔ اسی طرح رات ہو گئی۔ اس نے سوچا ایک پیڑ پر گزار لیتا ہوں، لیکن ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر اتنی ٹھنڈ رہی اور میں پوری رات اسی طرح باہر رہا تو مر جاؤں گا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دور اس کو کہیں ایک گھر نظر آیا جس میں سے روشنی بھی آ رہی تھی۔ اس نے سوچا یہاں پر ضرور آگ ہوگی، مدد مانگتا ہوں۔ پھر وہ وہاں گیا اور دروازہ بجایا۔ باہر ایک خوبصورت سی کوی نکلی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کالو نے کہا میں یہاں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے پناہ چاہیے 1 رات کے لیے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ گوری اس کوی نے کہا کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آئی اور اس نے کالو کو ایک گھونسلے پر بٹھایا۔ گھونسلہ بہت نرم اور گرم تھا۔ گوری نے کہا اب یہاں پر بیٹھو، میں پھل لا کر دیتی ہوں۔ پھر اس نے میٹھے میٹھے پھل لا کر کالو کو دیے۔ کالو نے پھل کھائے۔ کالو بڑا متاثر ہو رہا تھا۔ اس کوی نے کہا میرا نام گلابو ہے، اور پھر کالو سو گیا اور وہ دونوں بھی سو گئے، جس کا ایک بیٹا بھی تھا راجو۔ کالو نے سوتے ہوئے سوچا کہ یہ تو بڑا ہی نرم اور گرم بستر ہے، ایسا تو مجھے کبھی گوری نے بھی نہیں دیا، کاش میں یہیں پر رہ جاؤں۔ پھر اگلے دن گوری کوی نے اپنے بیٹے کو کہا پتہ نہیں تمہارے پاپا کہاں رہ گئے، مجھے لگتا ہے راستہ بھول گئے ہوں گے، شاید آج آ جائیں، لیکن میں بہت پریشان ہوں۔ پھر وہ ٹونی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ٹونی کالو کل سے گھر نہیں آیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹونی کہتی ہے انتظار کرو، ہو سکتا ہے وہ راستہ بھول گیا ہو۔ پھر گوری بہت پریشانی کے عالم میں ٹونی کے ساتھ باتیں کر کے وہاں سے نکلتی ہے، کیونکہ چنٹو اکیلا ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے پاپا کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ چنٹو کہتا ہے مما پاپا کیوں نہیں آئے؟ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اور پھر کالو وہاں پر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ گلابو کوی کہتی ہے آپ یہیں پر رہ جائیں، یہاں پر سب کچھ ہے، یہاں پر میٹھے میٹھے پیڑ والے درخت ہیں۔ کالو کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا تھا، مجھے آپ کا جنگل اور آپ کا گھر بہت پسند آیا، آپ دونوں بھی بہت اچھے ہیں۔ اور پھر گلابو کوی کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہیں پر رہیں، یہاں کھانے کو بہت کچھ ہے۔ پھر گوری بہت دن انتظار کرنے کے بعد سمجھ جاتی ہے کہ یا تو کالو مر گیا ہے یا پھر وہ راستہ بھول چکا ہے۔ پھر کوی خود ہی اپنے بیٹے کے لیے دانا لے کر آتی ہے۔ وہ سارے کام اب خود ہی کرنے لگتی ہے، وہ سمجھوتا کر چکی تھی۔ اسی طرح بہت سارے دن گزر جاتے ہیں۔ پھر موسم بدلتا ہے، ٹھنڈ کا موسم آ جاتا ہے، برف باری ہو رہی ہوتی ہے، اور اس جنگل میں بھی سارے میٹھے پھل ختم ہو جاتے ہیں، سارے پیڑ سوکھ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن راجو کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے۔ کالو باہر جاتا ہے اور ڈھونڈ کر دانا لے کر آتا ہے، کیونکہ سارے میٹھے پھل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن راجو کہتا ہے مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، اور پھر غصے میں کالو اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہے۔ راجو بہت روتا ہے اور غصے میں کہتا ہے نوکر تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟
کالو کہتا ہے گلابو یہ دیکھو اس نے مجھے نوکر کہا۔ گلابو بھی بہت غصے میں ہوتی ہے اور کہتی ہے تو ہاں نوکر کو نوکر ہی کہا جائے گا نا، تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ کیسے اٹھا لیا؟ کالو نے کہا دیکھو اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، لیکن گلابو نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، تم نوکر ہو اور تم نے اپنی اوقات دکھا دی، اتنا عرصہ ہمارا کھایا، ہمارے گھر میں رہے اور ہم پہ ہی غراتے ہو۔ کالو کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا، وہ اسی وقت باہر نکل گیا۔ اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ راستے میں کئی جگہ راستہ پوچھتا رہا، اس نے ایک چیل سے راستہ پوچھا اور پھر اڑتا رہا، وہ اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ایک طوطے سے راستہ پوچھا جو آگ جلا کر بیٹھا تھا، پھر آخر وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے بیٹے نے اس کو گلے لگایا، گوری بھی رو رہی تھی اور راجو بھی اور کالو بھی۔ گوری نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کالو کہتا ہے بس راستہ بھول گیا تھا۔ گوری کہتی ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ کالو کو پتہ چل چکا تھا کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اور غیر غیر ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنوں کو بھلانا نہیں چاہیے اور غیروں کو اہمیت دینی نہیں چاہیے اپنوں پہ۔ پیارے بچوں، راجو بہت خوش ہوا اپنے باپ کے گلے لگ کر۔ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ابھی لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔